صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل جب اتنی بھاری ذمہ داریاں ان پہ ڈالی گئیں تو ایز اے نیشن ان میں ایسی کون سی کوالٹیز یا کریکٹرسٹکس تھے جس کی بنا پہ ان کو سلیکٹ کیا گیا اس ذمہ داری کے لیے؟ اور اگر ذمہ داری کے لیے سلیکٹ کر بھی لیا تو کیا ان میں پولیٹیکل میچورٹی ہی اس لیول کی کہ اتنی بڑی ذمہ داری کو وہ پولیٹیکلی بھی امپلیمنٹ کر سکیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. انہوں نے پیغمبروں کا انتخاب کیا، اسی طریقے سے ایک قوم کا انتخاب کیا. پیغمبر کا انتخاب اور ایک قوم کا انتخاب ایک ہی نوعیت کی ذمہ داری کے لیے کیا گیا ہے، صرف اصطلاح کا فرق ہے. وہ نبوت ہے، یہ شہادت ہے. خود بیان بھی اس کو اسی طرح کیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہم نے دنیا کے تمام انسانوں کے اندر سے آدم و نوح کا شخصی انتخاب کیا تھا اور ذریت ابراہیم اور ذریت عمران کا اجتماعی یا قومی انتخاب کیا. دیکھیے وہی لفظ استفاء جس سے ہم رسول اللہ کو مصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی انتخاب کیا گیا. تو یہ انتخاب اللہ کا ہے. اس کے بارے میں جو سوال آپ نے کیا ہے وہی سوال بہت سے لوگوں نے کیا ہے، قرآن مجید میں نقل ہوا ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. یہ میرا انتخاب ہے، میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے کیا چیزیں دیکھ کر یہ انتخاب کیا ہے. تم اس کو اپنی درد سری نہ بناؤ. اچھا، تو اس میں دونوں پہلو کور ہو جاتے ہیں، چاہے پولیٹیکل ہو یا ویسی ان کی کوالٹیز ہو، کیونکہ یعنی جو ذمہ داری ان کو دینی ہے اس کا لحاظ، اس کا تو ذمہ داری سے تعلق ہے. ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنی قومی حیثیت میں دین کے پابند ہوں. انفرادی طور پر تو ہر شخص سے تقاضا ہے، لیکن وہ قومی حیثیت سے دین کے پابند ہوں، اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں، تاکہ لوگ جہاں تہاں سے آ کر دین سیکھنا چاہیں تو قومی حیثیت سے ان سے دین سیکھ سکیں. یہ منصب ان کا بیان ہوا ہے. یہی چیز ہے جس کو وہ شہادت سے تعبیر کرتا ہے قرآن مجید، اور پیغمبروں ہی کی طرح کا منصب ہے، اسی منصب کے طور پر بیان کرتا ہے. دیکھیے نا کیسے بیان کیا ہے. فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یعنی شہادت ہی ہے دونوں جانب. رسول نے تم پر وہ شہادت دے دی ہے، تم دنیا کی قوموں پر جا کر دو. تو ایک ہی منصب ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ کا. وہ انتخاب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اگر ان کی تاریخ پر غور کریں، یا ان کے ہاں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، یا انہوں نے جس طرح کا اثار کیا ہے، یا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ملحوظ رکھا ہے، یا پھر اس کے بعد غلطیاں کی ہیں یا سرکشی کی ہے، تو اس تاریخ کا مطالعہ کر کے آپ کچھ خصائص متعین کر سکتے ہیں اگر چاہیں. لیکن یہ کہ وہ ہمیں بتائے نہیں گئے، وہ پیغمبروں کے بارے میں بھی نہیں بتائے گئے. یہی اعتراض کیا تھا لوگوں نے. آپ قرآن مجید میں دیکھیے رسول اللہ کے بارے میں کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. ہماری قیادت اور سعادت کے لیے بہت سے لوگ انہوں نے کہا کہ موجود ہیں، اور وہ مکے میں بھی ہیں، طائف میں بھی ہیں، دونوں شہروں میں ہیں، اور ان میں سے بڑی عظمت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے خیال کے مطابق. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیا جاتا. تو اس کا جواب بھی یہی دیا گیا ہے. تو یہ اللہ کا انتخاب ہے. نبوت اور شہادت کے معاملے میں ہمارے لیے نہ کوئی اس میں مسابقت کا پہلو ہے، نہ ہم کوئی استحقاق رکھتے ہیں. اللہ نے اپنے منصب کے لیے انتخاب کیا، بس اس منصب کی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے وہ بہترین لوگ ہونے چاہیے. اس میں دیکھیے نا کیا غیر معمولی اہتمام ہے. سیدنا ابراہیم کی اولاد کا انتخاب کیا گیا، پھر ان کی 3 پہلی نسلوں کو نبوت صرف اس لیے دی گئی کہ وہ اپنی اولاد کی دین کے مطابق تربیت کر دیں. چنانچہ سیدنا اسحاق کسی قوم کے لیے نبی نہیں ہے، وہ اپنی اولاد ہی کے لیے. یہی معاملہ سیدنا یعقوب کا ہے، یہی سیدنا یوسف کا ہے. تو اس طریقے سے ابتدا میں 3 نسلیں ہیں جنہوں نے ان کو دین سکھایا، بتایا،
اس کے بعد وہ ایک قوم بن گئے. قوم بننے میں کوئی 500 سال کے قریب کا عرصہ ہے. پھر سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ اب وہ اس ذمہ داری کو ادا کریں جس کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا. یہ تاریخ ہے.